إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اور اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد
لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جو ہمارا امام ہے، امام الانبیاء ہے، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ ہے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت عالمی سطح پر ایک وبا نے انسانوں پر حملہ کیا ہے، اور واقعتاً وہ ایک موذی وبا ہے۔ وہ وبا جو چائنا سے شروع ہوئی اور آج تقریباً جیسا کہ نیوز چینل والے بتا رہے ہیں 170 کے قریب ممالک میں پھیل چکی ہے، جس کو کرونا وائرس کہا جاتا ہے۔ اور یہ وبا اس قدر لوگوں میں اس کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ لوگ سارے کے سارے سہمے ہوئے ہیں۔ لوگوں میں خوف اور ہراس کو عام کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، اور واقعتاً جو بھی اس بارے میں سنتا ہے وہ سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، کیونکہ اس وبا کی وجہ سے ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں، ہزاروں لوگوں کی موت واقع ہو چکی ہے، اور اس قدر یہ وبا عام ہو چکی ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور اپنی اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق ہر کوئی زور لگا رہا ہے۔ اور یہ وبا اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ تو واضح بات ہے۔ اللہ نے اس وبا کو بھیجا ہے، مسلم پر آئے یا کافر پر آئے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی عذاب نہیں آتا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی آزمائش نہیں آتی، اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں ایک کانٹا تک نہیں چبھتا۔ یہ وبا آئی ہے اللہ کے حکم سے آئی ہے، اللہ نے اس وبا کو نازل کیا ہے۔ لیکن لوگوں یہ بات یاد رکھو، یہ وبا آئی ہے لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں آئی۔ دنیا میں اس سے قبل اس سے بڑی بڑی وبائیں آئی ہیں، اس سے بڑے بڑے عذاب آئے ہیں، اس سے بڑی بڑی آفتیں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، لیکن اس قدر خوف اور ہراس کی کیفیت اس سے پہلے پیدا نہیں ہوئی۔ جس طرح لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، جس طرح لوگوں کے اندر خوف پیدا کیا جا رہا ہے، یہ کیفیت اس سے پہلے نہیں آئی۔ وبائیں تو بڑی بڑی آئی ہیں اور ختم بھی ہو گئی، جیسے کہ میں نے سابقہ جمعہ میں بتایا بھی تھا کہ حضرت عمر کے دور میں طاعون آیا، اس کے بعد میں طاعون کی وبا آئی، اور اس طاعون کی وبا کے ساتھ ایک دن میں مسلمانوں کا 1000 جنازہ اٹھایا گیا۔ صرف 3 دن وبا رہی تھی اور 3 دن میں 3000 بندہ ایک ہی شہر میں جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ 3000 جنازہ 3 دن میں صرف، اور اس سے بڑی بڑی وبائیں آئی ہیں لیکن ختم ہو گئی۔ آج ہمارے ہاں اس وبا کو لے کے جو خوف اور ہراس پیدا کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے، یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ لوگوں کو حوصلہ دینا چاہیے۔ آج لوگ ڈر چکے ہیں، اور جس قدر ہمارا سوشل میڈیا اس بات کو پھیلا رہا ہے، اتنے مریض ہو گئے ہیں، اتنے مریض ہو گئے ہیں، اتنے ہو گئے ہیں، یہ کر لو وہ کر لو، لیکن جس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے اس بات کی طرف کوئی نہیں آ رہا۔ کسی نے آج تک اور ابھی تک سوشل میڈیا پر حکومتی سطح پر نہ ہمارے وزیر اعظم نے کوئی اس طرح کا بیان دیا ہے۔ بیان آیا ان کا، بیان کیا آیا جی؟ احتیاطی تدابیر کریں، ہاتھ دھوئیں، منہ دھوئیں، مجالس میں نہ بیٹھیں، اجتماع نہ ہو، مساجد میں نہ جائیں، اکٹھے نہ ہوں، اور باجماعت نماز نہ پڑھیں۔ اس طرح کے بیان تو آ رہے ہیں، لیکن جو اس کا اصل حل ہے اس کی بات کسی نے نہیں کی۔ اصل حل کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ کے گھر میں آنا اصل حل ہے۔ اس کی بات کسی نے نہیں کی۔ حاکم وقت کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ امت مسلمہ کو یہ بتائے
کہ تمہاری اصل ذمہ داری اور اصل کرنے کا کام کیا ہے۔ اور آج تلک وبائیں آتی رہی ہیں، لیکن مسلم حکمرانوں نے کیا کیا ہے؟ مسلم حکمرانوں کی ذمہ داری کیا تھی؟ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام تاریخ اسلام ہے۔ اس میں انہوں نے تاریخ کے بڑے بڑے واقعات نقل کیے ہیں۔ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دور میں غالباً 478 ہجری کا واقعہ ہے کہ طاعون کی بیماری حجاز میں، ایران میں اور عراق میں عام ہو گئی۔ طاعون پھیلنا شروع ہو گیا، وبا اتنی عام ہوگی کہ ہلاکتیں شروع ہو گئیں۔ طاعون کی بیماری ایسی بیماری ہے کہ گردن پہ ایک جو ہے وہ زخم بنتا ہے یا جسم پہ چھوٹے چھوٹے دانے نکلتے ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑی ہی دیر میں 1-2 دن میں جو ہے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور یہ بیماری اس قدر تیزی سے پھیلتی ہے کہ ایک دن میں ہزاروں ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ جب یہ بیماری عام ہو گئی، پورے علاقے میں عام ہوگی، حجاز میں، ایران میں، عراق میں، تو حاکم وقت نے کیا کیا؟ اس نے ایک خطبہ دیا، لوگوں کو کہا کہ لوگوں اللہ کے در پہ آ جاؤ، اللہ کے سامنے آ کے گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اور اس وقت حاکم وقت کو پتہ چلا کہ فلاں فلاں علاقے میں آلات موسیقی بڑے عام ہیں، اور فلاں فلاں علاقے میں آلات موسیقی کی فروخت ہوتی ہے اور آلات موسیقی کو بجایا جاتا ہے، سرعام موسیقی کا استعمال کیا جاتا ہے، خوب طریقے سے ان کو بجایا جاتا ہے۔ حاکم وقت نے حکم دیا کہ اسی وقت آرڈر جاری کیا کہ جتنے آلات موسیقی ہیں سارے کے سارے اکٹھے کر کے ان کو توڑ دیا جائے، جلا دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب یہ آرڈر جاری کیا تو آرڈر پر عمل ہوا، تمام کے تمام آلات کو جلا دیا گیا۔ تو کہتے ہیں اس کے فوراً بعد طاعون کی وبا ٹل گئی، ختم ہو گئی۔ اس حاکم وقت کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم کون سا ایسا گناہ ہے جو کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک پہ یہ آفت آن پڑی ہے، جس کی وجہ سے ہم میں یہ وبا پھیل گئی ہے۔ کہا آلات موسیقی کو توڑ دیا جائے۔ آلات موسیقی ٹوٹنے کی دیر ہے، اللہ کی نافرمانی سے رجوع کرنے کی دیر ہے، اور رب کی نافرمانی سے پیچھے ہٹنے کی دیر ہے کہ وبا ختم ہوگی، طاعون سے نجات مل گئی اور ہلاکتیں ختم ہونا شروع ہو۔ بس اتنی سی بات تھی، اس نے یہ سمجھا۔ ہمارے سلف میں کیا تھا؟ چھوٹی سی مصیبت آتی، ہمارے ہاں تو اتنی بڑی وبا آ گئی ہے، لیکن ہم اب بھی اس بات کو سوچنے پر مجبور نہیں ہوئے کہ ہم سے غلطی کیا ہوئی ہے، ہم گناہ کون سا کر رہے ہیں، ہماری کوتاہی کیا ہے جس کی وجہ سے ہم پر عذاب آ رہا ہے، ہماری کوتاہی کیا ہے جس کی وجہ سے ہماری اجتماعات پر پابندی لگ رہی ہے، ہماری غلطی کیا ہے جس کی وجہ سے مساجد کو بند کیا جا رہا ہے، اور مساجد کو بند کرنے کی جو ہے وہ مساجد کو بند کرنے کے ارادے کیے جا رہے ہیں۔ ہماری غلطی کیا، ہم نے نہیں سوچا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کا آخری وقت تھا، وفات کا وقت تھا اور موت کا وقت قریب تھا، اللہ نے انہیں ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا، ایک آزمائش میں اللہ نے مبتلا کر دیا۔ کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ اللہ نے جو مجھ پر آزمائش نازل کی ہے، اللہ نے جو مجھ پر مصیبت نازل کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب میرا کوئی گناہ ہو سکتا ہے۔ کہتے میں نے سوچا کہ شاید میں نے کل کوئی گناہ کیا ہو، میرے ذہن میں کوئی گناہ نہیں آیا، پرسوں کیا ہو، کہا کوئی گناہ میرے ذہن میں نہیں آیا، اس سے پہلے کیا ہو، مہینہ پہلے، سال پہلے، کہنے لگے میں سوچتا رہا، میرے ذہن میں کوئی گناہ نہیں آیا۔ کہتے پھر میرے ذہن میں آیا کہ آج سے 40 سال پہلے میں نے ایک مسلمان کو مفلس کہا تھا، شاید اللہ نے اس ایک جملے کی سزا مجھے آج دی ہے۔ تو اس طرح سوچا کرتے تھے کہ ہم پر یہ مصیبت آئی ہے تو کیوں آئی ہے؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ لوگوں سن لو، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے، تم پر جو بھی تکلیف آتی ہے، تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، اس کی وجہ اور اس کا سبب تمہارے اپنے کیے ہوئے اعمال ہیں، تمہارا اپنا کیا درا ہے، تمہارے اپنے ہی کیے ہوئے گناہ ہیں، کسی اور کا کوئی ہاتھ نہیں اس میں، تمہارے اپنے گناہ ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے اپنے گناہ کیا ہے؟ ہمیں حکم تو یہ ہونا چاہیے تھا، ہمیں حاکم وقت کی طرف سے خطاب تو یہ ہونا چاہیے تھا، لوگوں اللہ کے در پہ آ جاؤ، مساجد میں آ جاؤ، مساجد میں آ کے با جماعت نماز پڑھو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ اور آج صحیح بات ہے ہم اس قدر ڈر گئے ہیں، ہمارا ایمان ہی بہت کمزور ہو گیا،
ہمارا اللہ پر توکل ہی بہت کمزور ہو گیا۔ وہ لوگ جو ایمان سے محروم ہیں، وہ لوگ جو دین سے دور ہیں، وہ لوگ جنہیں کلمے کا پتہ نہیں، جنہیں اسلام کا پتہ نہیں، وہ ڈرتے ہیں تو چلو کچھ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے والے ہیں، ہمارا تو ایمان ہے رب پر، ہمارا تو اللہ پر توکل ہونا چاہیے کہ جب موت کا وقت آئے گا، موت تب ہی آنی ہے، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ موت کا وقت جو طے ہے، موت تب ہی آئے گی۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت کا وقت آ جائے تو انسان ایک لمحہ اس سے بڑھ بھی نہیں سکتا اور ایک لمحہ پیچھے بھی نہیں رہ سکتا۔ جو وقت طے ہے اس وقت موت آ کے رہنی ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، لیکن آج ہم میں وہن کی بیماری آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ مسلمانوں کی تعداد کثرت ہوگی، بہت زیادہ تعداد ہوگی، لیکن پھر بھی مسلمان فتح نہیں حاصل کر سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں وہن کی بیماری آ جائے گی۔ پوچھا گیا وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے نفرت آ جائے گی۔ جب یہ چیز مسلمانوں میں آ جائے گی تو پھر مسلمان بھاگیں گے۔ آج ہم میں یہ چیز آ گئی ہے، ہمارا توکل کمزور ہے، اور کہا جاتا ہے جی 97% لوگ اس مرض سے بچ جاتے ہیں۔ 97%، صرف 2.5-3% لوگ ایسے ہیں جو اس مرض کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی وہ جو ادھیڑ عمر ہیں یا کوئی بیمار ہے یا کوئی بچہ ہے۔ صرف 2.5 یا 3% امکان ہے اس مرض کی وجہ سے ہلاک ہونے کے۔ تم مسلمان ہو، تمہارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لوگوں یاد رکھو اس مرض کی وجہ سے تو صرف 3% امکان ہے، لیکن ہر وقت مرنے کے چانس اس سے بہت زیادہ ہے۔ ہر وقت مرنے کا چانس ہے، اس کا انسان کو کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ کسی کو پتہ ہے کب مرنا ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ ہر وقت مرنے کی تیاری ہو، ہر وقت موت کی تیاری ہو۔ انسان کے دل میں یہ ڈر ہونا چاہیے، پتہ نہیں کب میرے لیے فرشتہ اجل آ جائے، پتہ نہیں کب میری وفات کا وقت قریب آ جائے، پتہ نہیں کب میری روح پرواز ہو جائے۔ اس کا تو ڈر کسی کو نہیں، حالانکہ اس کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں کب مرنا ہے، کوئی پتہ نہیں یہاں سے اٹھ کے واپس گھر بھی جانا ہے کہ نہیں جانا، یہاں سے باہر نکل کے کوئی پتہ نہیں ایسا حادثہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہماری روح پرواز کر جائے۔ لیکن اس 3% جو چانس ہیں، جس کے اس سے مسلمان اس قدر ڈر گیا ہے کہ اپنی مساجد سے بھی بھاگ رہا ہے۔ اور سعودی عرب کے اندر تو آپ نے دیکھا ہے کہ علماء کے فتاوے بھی آ گئے ہیں اور مساجد کو بند کر دیا گیا، نہ جمعہ ہو رہا ہے نہ نمازیں ہو رہی ہیں۔ حالانکہ 764 ہجری کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، محمد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارے علاقے میں مصر میں طاعون کی وبا پھیل گئی، لوگ دھڑا دھڑ مرنا شروع ہو گئے، ہلاکتیں شروع ہو گئی، لوگ پریشان ہو گئے کہ اب وبا آ گئی ہے، اب ہلاکتیں ہی ہلاکتیں ہوں گی۔ کہنے لگے ہم نے کیا کیا؟ جب وبا آئی تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مسجدیں نہیں چھوڑی، ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہیں چھوڑا، ہم نے ایک دوسرے سے سلام لینا مصافحہ کرنا نہیں چھوڑا۔ ہم نے کیا کیا؟ کہنے لگے ہم نے اپنے بیویوں کو اپنے بچوں کو لیا اور ہم نے گھروں کو چھوڑا اور مساجد میں پناہ لے لی۔ کہنے لگے ہم نے مسجدوں میں پناہ لی، ہماری بیویاں ہمارے بچے اور ہم بذات خود مسجدوں میں جا کے جمع ہو گئے، اور جا کے ہم نے اللہ کے سامنے توبہ کرنا شروع کر دی، گڑ گڑانا شروع کر دیا، نمازیں اور نوافل شروع کر دیے۔ اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ وہ وبا ہم سے ٹل گئی، وبا ختم ہو گئی۔ حل کیا انہوں نے تلاش کیا کہ ہم مسجد میں آئیں، اللہ کے گھر میں آئیں، اور جب انہوں نے یہ حل تلاش کیا وہ اللہ کے گھر میں آئے تو اللہ کی طرف سے پھر ان پر بھی یہ نرمی ہوئی کہ اللہ نے اس وبا کو ختم کر دیا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اجتماعات کو چھوڑا جائے، مساجد کو چھوڑا جائے۔ لوگوں یاد رکھو اللہ رب العزت کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ابن عباس احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا اور اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ جب ہم اللہ کے احکامات کی حفاظت کریں گے تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ لیکن جب ہم نے سرعام ظلم کرنا ہے اور فحاشی عام ہوگی اور موسیقی کے آلات
آم بیچے جائیں گے اور ان کو بجایا جائے گا، سر عام گانے چلائے جائیں گے اور سر عام رب کی نافرمانیاں ہوں گی۔ جب سر عام رب کی نافرمانیاں ہوں گی تو پھر اللہ کے احکامات کو پامال کیا جائے گا۔ جب اللہ کے احکامات کو پامال کیا جائے گا پھر اللہ تمہاری حفاظت کیسے کرے گا؟ اللہ تو حفاظت تب کرے گا، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، یہ نبی کا فرمان ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیں گے پھر اللہ بھی ہماری حفاظت نہیں کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو اور اپنا عقیدہ بنا لو۔ آج ہم ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، خوف اور ہراس کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے، اگرچہ وبا یہ موذی ہے، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا عقیدہ اور توکل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تم اللہ پر توکل کر کے دیکھو، اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھو، اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور ذرا اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ یہ بنا کے دیکھو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لو ان الامۃ اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک بشیء الا قد كتبہ اللہ لک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو لفظوں میں اللہ کے نبی نے عقیدہ سمجھا دیا۔ ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ کہا ابن عباس یہ یاد رکھ کہ اگر پوری امت جمع ہو کر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو یہ یاد رکھ اگر وہ فائدہ اللہ نے تیری تقدیر میں نہیں لکھا تو پوری امت جمع ہو کر بھی تجھے فائدہ پہنچانے کی کوشش کر لے پھر بھی فائدہ پہنچا نہیں سکتی۔ اور فرمایا اگر امت ساری کی ساری جمع ہو جائے ان یضروک بشیء لم یضروک بشیء الا کتبہ اللہ علیک، یہ یاد رکھ کہ پوری کی پوری امت جمع ہو کر تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، نقصان پہنچانے کا ارادہ کریں تو یہ یاد رکھ اگر اللہ نے وہ نقصان تیری تقدیر میں نہیں لکھا تو وہ نقصان تجھے نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارا تو عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر میں سب کچھ لکھا ہے۔ اگر ہماری موت اس کرونا وائرس کی وجہ سے لکھی ہے تو آ کے رہے گی، اگر اس کی وجہ سے موت ہماری نہیں لکھی تو ہم باجماعت کھڑے ہوں، ہم باجماعت نماز پڑھیں یا مساجد میں آئیں یا سلام لیں، مصافحہ کریں، ہمیں موت نہیں آ سکتی۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے۔ اور مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو فرمان ہے لا یحل لمسلم ان یروی اخاہ مسلما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو ڈرائے۔ اپنے مسلمان بھائی کو ڈرانا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ آج ہم ڈرا رہے ہیں سوشل میڈیا پر، بجائے اس کے کہ لوگوں کو حوصلہ دیا جائے، لوگوں کو اچھی خبریں دی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو فرمان ہے بشرا ولا تنفرا یسرا ولا تعسرا، کہا لوگوں کو خوشخبریاں دو، لوگوں کو حوصلہ دو، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ڈرانا بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ ان ساری چیزوں کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر غور کریں۔ آج سے پہلے انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی عذاب آئے ہیں، جتنی بھی وبائیں آئی ہیں، ہر ایک وبا کے پیچھے اس امت کے گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، اس امت کے گناہوں کا بوجھ اور وزن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے پھر عذاب آتا ہے جن کی ان کو سزا ملتی ہے، اس گناہ کی سزا ملتی ہے۔ ایک ایک واقعہ اٹھا کے دیکھ لو۔ ہمیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کیا کیا تھا؟ انکار کر دیا، 950 سال تک تبلیغ کی، 950 سال تک لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ انہوں نے کہا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، خود ہی کہنے لگے کہ اگر تو سچا ہے تو اللہ کا عذاب لا کے دکھا۔ اللہ کی طرف سے عذاب آیا، زمین سے پانی نکلا، آسمان سے بارش برسی، ایسا سیلاب آیا کہ پہاڑوں کی بلندیوں کو پانی چھونے لگا اور ہر ایک کافر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ صرف وہی بچا جس کا اللہ سے تعلق تھا، صرف وہی بچا جس نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ نبی اپنے بیٹے کو بھی نہ بچا سکے، اپنا بیٹا جب وہ بھی اللہ کے در پہ نہ آیا، اللہ کے احکامات پر عمل نہ کیا تو وہ بھی نہیں بچ سکا۔
اور وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، وہ بھی ڈوب گیا اور غرق ہو گیا۔ اللہ کا جب حکم نہیں مانا جائے گا، اللہ کی نافرمانیاں کی جائیں گی تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ قوم عاد نے ٹھکرا دیا، اللہ کی طرف سے عذاب آیا، ٹھنڈی ہوائیں چلی، 7 سے 8 دن تک ٹھنڈی ہوائیں اور تیز آندھی چلتی رہی، ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہوگی۔ وجہ کیا تھی؟ اپنے نبی کو جھٹلا دیا، اللہ کے احکامات کی نافرمانی۔ جتنے بھی عذاب آئے ہیں، قوم سمود اس قدر طاقتور تھی، لیکن کیا ہوا؟ ایک چیخ آئی، صرف ایک چیخ، اللہ کی طرف سے ایسی چیخ اور ایسی آواز آئی کہ ان کے کان پھٹ گئے، اور اس چیخ کی وجہ سے ساری کی ساری بستی اور ساری کی ساری قوم مر گئی اور اوندے منہ گر پڑی۔ اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ قوم لوط نے رب کی نہ مانی، اللہ کے پیغمبر نے کہا نہ کرو ایسا کام، نہ بدفعلی کرو، نہ برائی کرو، رک جاؤ، باز آ جاؤ، اللہ کے احکامات کو سمجھو۔ نبی کی نافرمانی کی، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا، پھر کیا ہوا؟ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، اللہ نے ان کی بستی کو اٹھایا اور آسمان کے قریب لے جا کر پلٹ دیا اور الٹا کر کے زمین پہ دے مارا، اور اوپر پتھروں کی بارش کی، نکیلے پتھروں کی، تہ بتہ پتھروں کی بارش ہوئی ان پر۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی تھی، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا۔ فرعون بھی ڈوبا، حامان بھی ڈوبا، نمرود بھی ہلاک ہوا، جتنی بھی مثالیں لو ختم ہی نہیں ہوتی۔ سب پہ سب عذاب، سب کے سب عذاب کیوں آئے؟ وبائیں کیوں آئیں؟ تکلیفیں اور مصیبتیں کیوں آئیں؟ کیونکہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی گئی۔ آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گناہوں پر نظر دوڑانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے گناہوں پر نظر نہیں دوڑائی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسی قوم ہیں، حالانکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے آج ایسا ظلم کر رہے ہیں، ایسا کام کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان کی شیان شان ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، حالانکہ مسلمان کو حکم کیا ہے کہ جس قدر ہو وہ اپنے مسلمان کو فائدہ دے، اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ دے، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے۔ آج ہمارے ملک میں وبا آئی ہے، دوسرے ملکوں میں وبا آئی ہے، لیکن جب پاکستان میں وبا آئی لوگوں نے ماسک مہنگا کر دیا، ذخیرہ اندوزی شروع کر دی۔ اور واللہ یہ بات جھوٹی نہیں ہے، میں نے خود بذات خود کل میں نے تقریباً 10 سے 15 ڈسپینسریاں اور کیا کہتے ہیں فارمیسی اور میڈیکل سٹور کے چکر لگائے، وہ سرجیکل ماسک لینے کے لیے ایک بھی فارمیسی سے ماسک نہیں ملا، حالانکہ موجود ہوں گے۔ اتنے ماسک ختم ہو گئے، کہاں گئے؟ لوگوں نے ذخیرہ کر لیے، انہیں پتا ہے کہ کل کل یہ اور مہنگے ہوں گے، جب وبا اور پھیلے گی پھر ہم فروخت کریں گے، ایک ایک ماسک جو ہے ڈبل ٹرپل قیمت پہ بیچیں گے۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے، وبا پہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے بھی نفع اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کا عذاب آیا، انہیں نفع اٹھانے کی پڑی ہے۔ اور آج ایک خبر آئی ہے کہ جو ہے لوگوں نے اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی بھیانک شکلیں اختیار کر لی ہیں۔ لوگ ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کا عذاب تو آیا ہے، اللہ نے تمہیں اس وبا سے مبتلا تو اس وجہ سے کیا تم اللہ سے ڈر جاؤ، لیکن تم نے مزید ظلم شروع کر دیا۔ غریب کہاں جائے گا؟ غریب کا کیا بنے گا؟ آج ظلم ہو رہا ہے، اللہ کا ڈر لوگوں کے دلوں میں نہیں رہا۔ جب اللہ کا ڈر دل سے نکل گیا پھر اللہ نے ڈرایا ہے تمہیں، اور آج پورا کفر زور لگا رہا ہے، پورا کفر اس وبا کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، طرح طرح کی ادویات استعمال کی جا رہی ہیں، لیکن جب رب نے پکڑ کی ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کی طرف سے جب پکڑ آئی ہے تو پورا کفر زور لگا رہا ہے لیکن کچھ نہیں کر پا رہا۔ اور یہ یاد رکھو، جب کفر ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہو گیا نا تو پھر یورپ کے اندر بھی سڑکوں پہ لا الہ الا اللہ کے نعرے لگے ہیں۔ اور واقعہ مشہور ہے کہ مشرکین کی کشتی جب سمندر میں پھنسی اور دریا کی موجوں نے گھیرا تو مشرکین کی زبان پہ اللہ کا نام آ گیا۔ آج بھی وہی حال ہو رہا ہے، جب کفار نے ہاتھ کھڑے کر دیے، جب اپنے ہاتھ کھڑے ہو گئے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم قابو نہیں پا سکتے، اب احتیاطی تدابیر ہیں، بس احتیاط کرو، دوائی کوئی نہیں ہے، تو پھر انہوں نے بھی کلمے کا نعرہ شروع کر دیا، نعرہ تکبیر لگانا شروع کر دیے اور وضو کرنا شروع کر دیا۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ نے تو یہی نام رکھا ہے کہ تم اللہ کے در پہ آ جاؤ، اللہ کے سامنے آ کے گڑ گڑاؤ، وقت ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، تم نے اللہ سے ڈرنا شروع کر دیا، اللہ نے تمہیں ڈرایا ہے۔
یہ وبا ایک کافر کے لیے عذاب ہے، ایک مسلمان اور مومن کے لیے آزمائش ہے، اور ایک گناہگار کے لیے اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں ڈر جا، ابھی بھی وقت ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہیں اللہ نجات نہ دے اور اللہ تمہیں بچائے۔ اللہ نے تو خود کہہ دیا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تمہارے لیے راستوں کو آسان کر دیں گے، مصیبتوں سے نکلنے کے راستے آسان ہو جائیں گے، تمہاری مصیبتیں اور آزمائشیں اور عذاب تم سے ٹل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ جب تمہارے دل سے اللہ کا ڈر نکلا، تم نے لوگوں پہ ظلم کیا، تم نے فحاشی کو عام کیا، تم نے لوگوں پہ ظلم اور زیادتی کی، تم نے لوگوں کو نقصان پہنچایا، پھر اللہ کی طرف سے بھی پکڑ ہوئی۔ آج لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں ابھی تک اس قدر وبا عام ہو گئی ہے، ابھی تک اسی طرح بے پردگی عام ہے، اسی طرح لوگ سرے عام گانے بجا رہے ہیں، اسی طرح مجالس اور محافل ان میں گناہ کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو ذرا بھی خیال نہیں آ رہا، حالانکہ اس قدر وبا عام ہو گئی ہے۔ اور واضح بات ہے، کوئی پوچھے کیوں آئی ہے وبا، سیدھی سی بات ہے، یہ ہمارے اپنے کرموں کا کیا جا رہا ہے، ہمارے اپنے اعمال سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مدت فی اسلافہم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی قوم میں فحاشی عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، بے پردگی عام ہو جائے، پھر اس قوم میں اللہ رب العزت طاعون جیسی وبا کو نازل کرتے ہیں، اور طاعون جیسی وبا تو نہ آئی، پھر ایسی وبائیں نازل کرتے ہیں کہ جن کا ماضی میں کوئی ذکر بھی نہ ہو، ایسی وبائیں آتی ہیں۔ اور جب ہم میں ظلم زیادتی عام ہے، گناہ عام ہے، اللہ کے احکامات کو سر عام پامال کیا جاتا ہے، ہم میں سر عام نافرمانیاں کی جاتی ہیں، تو ذرا غور کیجئے، پھر رب نے ہمیں تنبیہ کی، رب نے ہمیں متنبہ کیا ہے، اللہ نے ہمیں ڈرایا ہے کہ لوگوں ڈر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جب اللہ کا ڈر دل میں آ جائے تو پھر انسان کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے مسلمان، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کریں، اپنا ایمان پختہ کریں کہ اگر موت آنی ہے تو پھر آ کے رہنی ہے، اگر موت نہیں آنی تو پھر جو مرضی ہو جائے، پھر موت نہیں آ سکتی۔ محض مساجد میں پابندی لگانا کہ مسجدوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجدوں میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، جیسا کہ سعودی عرب میں ہوا ہے، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ اس وبا سے بچنے کا حل تو یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں آئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، جیسا کہ سلف میں نے واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ لوگوں نے مسجد کو اپنا پناہ گاہ بنا لیا تو پھر اللہ نے ان سے وباؤں کو ٹالا، لیکن آج ہمارے ہاں مسجدوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ مسجدوں میں آئیں، آج جب مسجدیں خالی ہو گئی ہیں، مسجدوں میں کوئی نمازی نظر نہیں آتا، بازار بالکل بازاروں میں رش لگا ہوا ہے، مسجدوں میں تعداد کم ہے، بازاروں میں کثرت ہے، مسجدوں میں قلت ہے، پھر اللہ نے تو ڈرانا ہے، اللہ کا تو عذاب آئے گا، اللہ تو تمہیں ڈرائیں گے کہ لوگوں مسجدوں میں آؤ۔ اور یہ یاد رکھو کہ با جماعت نماز پڑھنے پر پابندی لگانا بالکل ناجائز ہے، وہ اس وجہ سے کہ لوگوں یاد رکھو کہ با جماعت نماز ترک کرنا جنگ کی حالت میں بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی حالت میں بھی نماز با جماعت ادا کی ہے، با جماعت نماز ادا کی ہے۔ اور یاد رکھو کہ تمہارے اوپر اترنے والی وبائیں، تمہارے اوپر اترنے والی مصیبتیں، تمہارے اوپر اترنے والی آزمائشیں، یہ سبب ہے، تمہارے گناہ ان کا سبب ہیں، اور گناہوں کی معافی کہاں ملے گی؟ مسجد میں آ کے، اللہ کے در پہ آ کے۔ اور جب تم مسجد میں آنا چھوڑ دو گے اور یہ کہو کہ با جماعت نماز نہیں پڑھنی، تو پھر معافی کہاں سے مانگو گے؟ مسجدوں میں آؤ، اللہ کے در پہ آ کے گڑ گڑاؤ، اللہ سے آ کے مانگو، اللہ سے دعا کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تمہیں بخشنے والا ہے، تم اللہ کے در پہ آؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا طاعون کی بیماری آتی ہے، اللہ کے نبی کو بھی پتا ہے کہ وبا آئے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ جب کسی علاقے میں وبا آئے تو دوسرے علاقے کا فرد اس علاقے میں نہ جائے، اور جس علاقے میں وبا ہے، جس بستی اور جس مقام پر وبا ہے، وہاں سے کوئی آدمی نکل کر باہر نہ آئے، فلا تخرجوا فرارا من۔ اور یاد رکھو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں وبا کے بارے میں کہیں بھی یہ حکم نہیں جاری کیا کہ جب تم میں وبا آ جائے تم با جماعت نماز پڑھنا چھوڑ دو، کہیں بھی یہ نہیں آیا۔ حضرت عمر کے دور میں اتنی بڑی وبا آئی
پورا شام اس وبا سے گر گیا، لیکن بعد جماعت نماز پڑھنے پر پابندی نہیں لگی اور نہ ہی کسی نے روکا، بلکہ لوگ مسجدوں میں آئے، لوگوں کا رش اور لوگوں کی کثرت مسجد میں ہوئی، اللہ کے گھر میں آئے۔ اور آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں جی بیماری یہ بڑھتی ہے، ایک دوسرے سے منتقل ہوتی ہے، تو یہ بات واضح علماء نے لکھا ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی حدیث ہے، لا یوردن ممرض علی مصح۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بیمار ہے، جو وبا والی مرض کا شکار ہے، وہ صحت مند کے پاس نہ بیٹھے، اس کے قریب نہ جائے، اس سے الگ رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے وبا اللہ کے حکم سے دوسرے سے احتیاط مسلمان کو بھی وبا لگ جائے اور وہ یہ کہے کہ مجھے اس بیمار کی وجہ سے وبا لگی ہے اور اپنے عقیدے کو خراب کر دے۔ اس لیے اگر کسی کو بیماری ہے، واقعتاً کسی کو اس وائرس کی شکایت ہے، تو وہ نہ مسجد میں آئے، وہ نہ آئے اجتماع میں، وہ با جماعت نماز نہ پڑھے، اس کے لیے رخصت ہے، وہ گھر میں نماز پڑھ لے، لیکن ایک صحتیاب اور ایک شفا جس کو اللہ نے شفا دی ہے اور جو ابھی تک تندرست ہے، اسے کم از کم مسجد میں آنا چاہیے، اللہ کے سامنے آ کے گڑ گڑانا چاہیے، اللہ کے سامنے آ کے بیٹھنا چاہیے۔ اگر کوئی بیمار ہے، اس وائرس کی وجہ سے بیمار ہے، تو اگر وہ سلام بھی نہیں لیتا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا ہے، آپ کے پاس ایک وفد آیا، بنو ثقیف کا وفد آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا، آپ جب بیعت لیا کرتے تھے تو ہاتھ ملاتے تھے، ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کیا کرتے تھے۔ آپ کو پتا چلا کہ اس وفد میں ایک بندہ ایسا ہے جس کو کوڑ کا مرض ہے، کوڑی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اسے جا کے کہہ دو انہ قد بایعناک فرجع، ہم نے تجھ سے بیعت کر لی ہے، واپس چلا جا۔ آپ نے اس سے سلام نہیں لی، کیونکہ وہ بیمار تھا، اسے کوڑی کا مرض تھا۔ اس لیے اگر کوئی اس وائرس کا شکار ہے، واقعتاً شکار ہے، تو وہ نہ آئے مسجد میں۔ لیکن عام مسلمانوں کی مساجد پر پابندی لگانا، آج تک اسلامی تاریخ میں اتنی بڑی وبائیں آئی ہیں، اتنے بڑے عذاب اور آزمائشیں آئی ہیں، آج تک کسی نے با جماعت نماز پہ پابندی نہیں لگائی، بلکہ کہا جاتا تھا لوگوں مسجدوں میں آؤ، آ کے نماز پڑھو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ حل یہ ہے، حل یہ نہیں جو تم لیے پھرتے ہو، حل یہ ہے کہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو۔ جب تمہارے گناہ عام ہو گئے ہیں، تمہاری گناہوں کی کثرت ہو گئی ہے، تو پھر اللہ نے تمہاری پکڑ کی ہے، بس سیدھی سی بات ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ کا فرمان ہے کہ اپنے اعمال پہ غور کرو، اپنا محاسبہ کرو، ہر کوئی فردن اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے توبہ کرے اور مسجد کو اپنی پناہ گاہ سمجھے اور نمازیں پڑھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یاد رکھے، من صلی الصبح فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، سارا دن وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اللہ کے حفظ و امان میں رہتا ہے۔ لیکن جب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے با جماعت، تو اللہ کے حفظ و امان میں کیسے رہیں گے، اللہ کے ذمے میں کیسے رہیں گے؟ اللہ کا ذمہ تب ملے گا جب با جماعت آ کے نماز پڑھو گے۔ تو اس لیے ہمیں مسجدوں میں آنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے تمام کے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر اور اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔